میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ادائیگی الفاظ میں خونج کھولیں تو شاید کے نزدیک آنکھوں میں لہو بل کے ہی اظہار کریں گے، آنکھوں میں لہو بل کے ہی اظہار کریں گے۔ یہ خونج، یہ الفاظ، یہ زبان کس لیے ہیں؟ پتھر تو نہیں ہوں کہ میں لب اپنے نہ کھولوں، اگر منہ میں زبان ہے تو بتا کس کے لیے ہے، اگر منہ میں زبان ہے تو بتا کس کے لیے ہے۔ تشریف لاتے ہیں آج کی تقریب کے صدر محفل، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا چودھری خلیق الزمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مدد کی بات گرم گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق، بڑے مہربان ہیں۔ یہی در ہے حاصل زندگی، یہی در ہے حاصل زندگی، اسی در سے ہے ساری روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مختصراً حدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کروں گا۔ یہی در ہے حاصل زندگی، اسی در سے ہے ساری زندگی، اسی آستان سے ہے راہبری، یہی آگے ہے، یہی دور ہے۔ تیری کائنات کو سنوار دے، تیری کائنات کو سنوار دے، کئی منزلوں سے گزار دے، تیری کائنات کو سنوار دے، کئی منزلوں سے گزار دے، وہ نگاہ لطف حضور ہے۔ نہیں آج تک تو ہم سمجھ سکے، ویسے تو شاید نے تو دکھا نہیں، آج تک میں تو سمجھ سکا، میں اس کو اپنے پر منتبہ کرتا ہوں، نہیں آج تک تو میں سمجھ سکا مقام خلق عظیم کو۔ یہ قصور تو میری نظر کا ہے، یہ قصور تو میری نظر کا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس تقریب کے مہمان خصوصی لائق احترام چودھری محمد الیاس صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع میرپور، اس عسکری سکول اینڈ کالج کے سربراہ ایڈمن، اور میں کن الفاظ سے کہوں چودھری الیاس صاحب، کیونکہ آپ کا مطالعہ جتنے بھی حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں ان سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و بصیرت سے نواز رکھا ہے۔ میں تو ایک طفل مکتب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، آج تک آپ لوگوں سے بھی کچھ سیکھتا رہتا ہوں۔ اکیڈمک کا کیریئر کا جب بھی کوئی بڑی یونیورسٹی یا کالج اپنا نام گنوانا چاہتی ہے، تذکرہ کرتے ہیں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ہوں، ملک کے اندر ہوں، تو ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ ضرور جانتا ہوں، یا تو اس طالب یونیورسٹی میں پڑھنے والے کسی ٹیچر کا یا پھر کسی اسٹوڈنٹ کا جو نامور اسٹوڈنٹ ہو، اس نے کوئی اچیو کیا ہو تو اس کا نام ضرور آتا ہے۔ پروفیسر نصیر صاحب، اس نسل نو کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے بچوں کو آپ نے انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے اور تو پروفیشن اختیار کرنے میں اپنا خون جگر تو استعمال کیا، وہ تو رہے گا، لیکن جو نام، جس نام سے آپ، میں اپنے کمزور علم کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں، جس نام سے آپ قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے، وہ نام صرف اس نام سے ہوگا کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم اور وہ روشنی ان بچوں کو جو ہے، اس نسل کو جو ہے وہ منتقل کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اس نام سے آپ پہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ پروفیسر نصیر صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، ہماری جتنی بھی مقتدر حضرات تشریف فرما ہیں،
میدان کے اندر عزیز بچیاں اور بچے جو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ اپنائی اس سے لو لگا کے آپ یہاں تشریف فرما ہے. میڈیا کے حضرات تشریف فرما ہے, ساؤنڈ سسٹم والے, اور جتنا بھی اس تقریب کو مزین کرنے میں, اس کے خوبصورت بنانے میں, اور رونق بنانے میں جنہوں نے بھی اپنا حصہ اور کردار ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ موضوع ایسا ہے اس پہ ٹائم تو بہت چاہیے. میں نے بہت سارے خیالات کو اپنے ذہن میں مشترک کر رکھا تھا کہ قلت وقت شاید آڑے آئے گی, نماز کا بھی ٹائم ہونے والا, انعامات بھی تقسیم ہوں گے, ججز حضرات کا نام نہیں لے سکا, معاف کرنا, اور بھی حضرات ہوں گے جن کا شاید میں تذکرہ نہ کر سکا. یہ سارے کے سارے لوگ قابل احترام ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر, پورے زمین کے اندر ایک واحد ہستی ہے, ایک ایسی ہستی میں نے تو کہیں نہیں پڑھا, میں نے تو کہیں کسی سے نہیں سنا, میری آنکھوں نے آج تک تو یہ مشاہدہ نہیں کیا, مجھے آج تک تو گھر سے کسی اور طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ شاید کوئی اور ہستی بھی جو ہے قیامت تک کے لیے آ سکے, جس کا اتنا ذکر کیا جائے, جس سے اتنی محبت کی جائے کہ میدان ہو, صحرا ہو اور غزوہ ہو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس قدس اس میں موجود ہو. کیا منظر کس تاریخ میں بتا سکتے ہیں, کسی بادشاہ کا بتا سکتے ہیں, کسی اور اعزاز رکھنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ کسی کو یہ عزت اور یہ توقیر بھی حاصل ہو, نہیں قیامت تک نہیں ہوگی. وہ منظر کی تقدیر بھی تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عتبہ بن ابی وقاص اور ابن تیمیہ جو ہے اپنا حملہ آور ہوئے. کہا جاتا ہے کہ عتبہ کے وار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے ہو کر کے زخم آ گیا, ایک ٹانک مبارک جو ہے وہ گر گیا, اور کہیں نہ کہیں وار سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطر و تقریت تھی وہ آپ کے رخسار میں گھس گئی. منظر کیا تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. مالک بن نصار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو خون تھا وہ اپنے ہونٹوں سے چوس رہے ہیں, نکل رہے ہیں. یہ منظر مجھے بتاؤ, دنیا کا کوئی بڑا مفکر جو ہے, کوئی بڑا تاریخ دان آئے تو بتائے آج کسی کو یہ احساس حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پہ بکھرا ہوا خون جو ہے وہ اپنے ہونٹوں سے نکل جائے. نہیں, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح نے خود کڑیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کھینچی. ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت گر گیا, پھر دوسرا گر گیا, درمیان میں کھلا واقعہ ہو گیا. تو کیا ہے؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے آج تک یہ فخر حاصل نہیں ہوا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دانت میں یہ خلا پیدا ہو گیا, اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. صحابہ کرام جب بھی ابو عبیدہ کے پاس آتے تو کہتے ابو عبیدہ ذرا مسکرائیے, ہم وہ خلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو حاصل ہے. اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو عبیدہ غم میں نڈھال ہو کے خاموش رہتے تھے, لیکن اس بات کے لیے آپ مسکرا دیتے تھے. صحابہ کرام زیارت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے. بتاؤ یہ اعزاز کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سیدنا فاروق اعظم جیسا جلیل انسان, جنگجو اور شجاعت رکھنے والا, جب میدان بدر میں مسلمان ہو کر نبردازواں ہوئے کفار سے, تو تاریخ دان نفسیات کے ماہر آج بھی لکھتے ہوئے مجبور ہیں. ہم نے ایسا منظر بھی کہیں نہیں دیکھا کہ قبیلہ عدو کا وہ جوان, بلند قامت جوان سیدنا فاروق اعظم جب میدان میں آئے, اس میدان کے اندر مشرقین مکہ
جیسے مکہ کے سارے قبائل شامل تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ایک قبیلہ یہ بھی تھا جس کا کوئی نوجوان مقابل نہیں آیا کہ ان کا سالار جو ہے وہ دوش اسلام ہو چکا ہے، ہم اس کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں؟ تاریخ نے آج تک روب اور فخر میں کی ایسی مثال کا کسی کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی وجہ سے پاک سے اپنی ازواج مطہرات سے ناراضگی ہو گئی، علیحدگی کی، مدینہ منورہ کی فضا میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علیحدگی میں تھے، وہ یہ جرأت نہ کرتا کہ حضور کے پاس جا کے استفسار کرے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے۔ یہی قبیلہ بنو عدی کا نوجوان، یہی سپہ سالار سیدنا فاروق اعظم روتے ہوئے گشتار آسمان درمان کو کہتے ہیں کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں، کیونکہ سیدہ حفصہ بھی ام المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تو آزردہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، تنہائی جو ہے اسے مجھے بے قرار کرتا ہے رسول خدا کی، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر حضور ایک اشارہ فرمائے تو حفصہ کا صدر ہے وہ آپ کے دفن میں داخل ہے۔ یہ اتنی محبت اور عقیدت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی کی؟ آج بھی تو کو بتائے، آج بھی تو تاریخ کے صفحات کو کھول کے ہمیں بتائے کہ اس طرح کی محبت کسی اور نے بھی کی ہوگی نہیں۔ عبداللہ ابن مروہ جو ہیں، مسعود ابن مروہ جو کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، کہتے ہیں کفار نے مجھے بھیجا، جاؤ پہلے موقع ملاحظہ کرو، مشاہدہ کرو، حالات کا جائزہ لو۔ بڑے سفارتکار تھے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے شہنشاہوں کو، بڑے بڑے سفارتکاروں کو ملتے تھے، ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ منظر جو دیکھا واپس آ کے کفار کو کہا، واپس آ کے کہا اے کفار میں تمہیں میں سے ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ لڑو، لڑائی نہ لڑو، اس لیے کہ میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بڑے بڑے محلات میں گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے آج تک عقیدت اور محبت کا منظر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہ پانی وضو کر فرماتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور میں یہ وصول کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کے جسم کے قطرہ خون کو کس طرح زمین پہ گرنا گوارا کریں گے؟ حضرت محترم، آج مجھے یہ خوشی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ آج پروفیسر نصیر صاحب نے اور کچھ کیا ہے نہیں، ایک دولت تو ضرور دی ہے، ایک دولت تو ضرور دی ہے، ایک اثاثہ تو ضرور ہے جو ہمیشہ کے لیے میری معصوم بچوں اور بچوں کے پاس رہے گا، جو والدین شہر دینے سے معذور ہوئے ہوں گے، محروم ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے نسل بقا کے لیے نہیں، نسل نو کی بقا کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کو اپنا عروج قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کے موقع پر آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے لیے یہ تقاریب تسلسل کے ساتھ انعقاد کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ان کا دامن جو ہے ان چیزوں سے تبریز ہے اور ہمیشہ برکتیں اور یہ سعادتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کیونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، میں نہیں چاہتا صحابہ کرام کے اگر میں پوچھوں ہم نے محبت رسول کیسے حاصل کرنی ہے، کس سے حاصل کرنی ہے، ہمارے سامنے تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ جو ہر لمحہ ہر آن محبت مصطفیٰ
کہتے تھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ان کے لیے نہیں تھی. اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال و اسباب سے آپ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور گھر میں بیٹھے جس لمحہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی وقت آپ کے دیدار کے لیے مسجد نبی کا رخ کرتا ہوں. جب تک آپ کو دیکھ لوں مجھے چین و اطمینان حاصل نہیں ہوتا، قرار حاصل نہیں ہوتا. لیکن رسول خدا جب یہ سوچتا ہوں قیامت کے روز جب آپ اعلیٰ و ارفع مقام پہ فائز ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نے کرم نوازی کی، آپ کی نظر کرم ہوئی، میں بھی جنت پہ چلا گیا، لیکن آپ تو اعلیٰ و ارفع مقام پہ ہوں گے جنت میں بھی، میں شاید بستر میں رہوں گا، تو اس وقت تو دیدار سے محروم رہوں گا. رسول خدا اپنے چاہنے والے کی، اپنے صحابی کی، اپنے اس پرستار کی، اپنے اس پیروکار کی جو جان مان سے، جو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے، وہ سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. لب مبارک سے کوئی جواب نہیں ہے، لب مبارک کھلتے نہیں ہے، جبریل امین نہیں لے کے آ جاتے ہیں. سورہ نساء ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تم ان انعام یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے جن پہ اللہ نے اپنا خصوصی انعام کیا ہے. صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور انبیاء ہیں. یہ جواب تھا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے بے شمار ایسے واقعات. اگر میں آثار بیرسٹر قیوم کا حوالہ دوں تو یہ ابھی 1996 کی بات ہے. بیرسٹر قیوم کہتے ہیں یو کے آئی ایس میں ایک ڈائریکٹر تھے گورمنٹ سنگھ مروا، جو تنزانیہ کے رہنے والے تھے، پولیس افیسر تھے. تنزانیہ میں ان کا بیٹا پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا. نہایت دیانتدار شخص تھے، کسی سے پیسہ نہیں لیتے تھے، لوگوں کی بڑی انہوں نے خدمت کی. گورنمنٹ ہندوستان نے ان کو سماجی خدمات کے عوض، دیانتداری کے عوض رتن کا ایوارڈ بھی جاری کر رکھا تھا. بیرسٹر قیوم کہتے ہیں میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا تھا. میں نے کہا میرے کولیگ ہیں، ان سے ملاقات کر لوں. اس سے ملاقات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے درود رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کے پاس. مدینہ منورہ کی چیزوں کو بڑا احترام دیتے تھے، اپنے پاس رکھنے میں باعث سعادت سمجھتے تھے. کہتے ہیں میں جب اجازت تھی وہ مروا کہنے لگے بیرسٹر صاحب مدینہ منورہ تو آپ کی ضرور حاضری ہوگی، میرے 10 پاؤنڈ رہیں، لے جائیں تو بزرگ کو دانا ڈالیں. اس کے بعد کہنے لگے اگر ہو سکے میری بچیوں کو لے کر ہاتھ خرید کر لائیں. یہ بڑی توجہ والی بات ہے. بچوں میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کو منسلک رکھتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. میرے پاس میرے دامن میں اور کچھ موجود بھی نہیں ہے، خالی دامن ہے. کہتے ہیں میں نے کہا میں ضرور آپ کے لیے ہاتھ دے آؤں گا. انہوں نے مجھے 400 پاؤنڈ دیے. یہ 96 کی بات ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ سے 2 ہار کیش کے لے لیے 200 پاؤنڈ کے. مدینہ منورہ پہنچا کیونکہ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں اور ایک اہلیہ کے لیے کہا تھا. کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں میں نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 ہار کو خریدے. واپس آیا مسٹر مروا کو دیا تو ایسے خوش ہوئے جیسے بچوں کو کھلانے دیے جاتے ہیں. بہت خوش ہوئے. میں نے کہا حساب کتاب بعد میں کر لیں گے، جب اسٹیٹمنٹ آئے گی کریڈٹ کارڈ کی تو پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کی کتنے پیسے وصول کیے ہیں، تو اس کے بعد حساب کتاب کر لیں گے. وہ امانت ہے. کہتے 4 ماہ گزر گئے، کریڈٹ کارڈ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. 4 ماہ کے بعد جب آئی تو اس میں وہ ہار کی ادائیگی شامل نہ تھی. یہ غور طلب ہے. حیران ہوا. ہار تو میں نے وہاں سے خریدے
اور اسی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدے. کہتے ہیں اگلے سال 1907 میں اپنے والد کو حج پہ لے جانے کے لیے گیا. میں مدینہ منورہ جیولر کی شاپ پہ گیا. وہ رسید دکھا دی کہ میں نے آپ سے 2 ہاتھ خریدے تھے. آپ نے وصول دہی کی رقم آپ وصول کریں تاکہ میں اپنی امانت سے سرخرو ہو سکوں, میرا حساب پہ بات ہو. سیلز مین اندر گیا, 10 منٹ کے بعد واپس آتا ہے, کہتا ہے ہارون کی ادائیگی ہو چکی ہے, آپ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. کہتے میں واپس گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کو ریکارڈ کریں. مرزا نذیر صاحب, ہمارے عزیز ساتھی سارے, شبر صاحب, موزم صاحب, جتنے بھی بلال صاحب, عمران بلال صاحب, افراد صاحب, راجہ صاحب, غور طلب ہے. یہی باتیں ہیں دراصل رسول خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے, نسل نو کو تبلیغ اور تلقین کرنے کے لیے یہی باتیں ہیں. کیا ایک غیر مسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت رکھتا ہے, کہتے ہیں میرے شاہ میں واپس گیا. جب واپس آ کے ان کو سارا ماجرا سنایا تو میں نے 200 پاؤنڈ نکال کے واپس کیے. میں نے مذاکر کہا, مسٹر مروا آپ نے 10 پاؤنڈ کبوتروں کے دیے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 200 پاؤنڈ گفٹ دیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. درسل پیون کہتے ہیں مروا کے وہ 10 پاؤنڈ کبوتروں کو ڈالنے والے مجھے آج بھی یاد ہیں, لیکن 200 پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے آج تک میں نے دیکھا نہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی کو کوئی اگر مانگنا جائے نہ مانگے تب بھی ملتا ہے. دامن پھیلائے تو صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک عاشق صادق کی صدی کے اندر گزرے. پروفیسر نصیر صاحب کہاں آپ 4 دوسرے حضرات پڑھ کے دعا کریں گے. علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ایک ایک دل پہ آواز دی ہے, بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلائی ہے. دوبارے مغفرت میں ان کو بھی یاد رکھیں انشاءاللہ. عاشق صادق نے یہ کہا تھا کہ اس دل کے اندر ایک ہی محبت سما سکتی ہے. ایک ہی محبت کو ایک ہی محبت کو سمایا جائے تو تب بات بنتی ہے. میرا ایمان اور میرا ایمان یہ کہتا ہے, میرا اعتقاد یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں ہم اس وقت عروج حاصل کر سکتے ہیں, اس وقت بلندی حاصل کر سکتے ہیں, اس وقت رفعت حاصل کر سکتے ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جاگزی کر رہے ہیں. میرے بچیوں اور بچیوں کے اتنی خوش قسمت ہو, نصیر صاحب نے دولت محبت مصطفیٰ کو دی ہے. آپ کے دل کے اندر, آپ کے ذہنوں کے اندر مجھے یقین کامل ہے کہ زندگی کے اندر کوئی اور محبت سمانے نہ پائے. تو یہی سب سے بڑی عطا ہے, یہی سب سے بڑی عطا ہے. اللہ رہے ذکر شاہ ابرار کا عالم, اللہ رہے ذکر شاہ ابرار کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے در و دیوار کا عالم. خود تخت رسالت پر مگر گوشت کندی عالم سے ملا ہے میری سردار کا عالم. اگر موقع ہو تو پوچھوں نصیر صاحب سے جانے دو عالم تیری رفتار کا عالم. اور یا رسول اللہ اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ یہ گناہگار ہوں, سیاکار ہوں, لیکن آپ کی امت سے تعلق رکھتا ہوں. یا رسول اللہ جہاں آپ اوروں پہ نظر کرم فرماتے ہیں, مجھ گناہگار پہ بھی نظر کرم فرمائیے. اے رسول خدا مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائیے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مجھ گناہگار. میں کیسے بتاؤں کہ کتنا سیاکار ہوں, کیسے بتاؤں کتنا گناہگار ہوں, لیکن ایک آرزو لیے پھرتا ہوں, ایک تمنا جو ہے وہ ہر لمحہ مجھے بے چین اور بے قرار رکھتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک تمنا لیے پھرتا ہوں, گرد سفر ہوں میں کہ کہیں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فضا اور ہوا جو ہے اس سے مجھے بھی کچھ حاصل ہو جائے. اب حضرات مجھ سے سب اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے علم و عمل کے اعتبار سے, پروفیسر الیاس صاحب میں معترف ہوں آپ کی سوچ کا, آپ کے خوبصورت بیان کا اور آپ کی نفیس گفتگو کا. یقیناً جو منتظم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی ان صلاحیتوں سے
یقیناً پیغامبر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے. اس معاملے میں ہم سب کو اور میڈیا کے حضرات، پروفیسر نصیر صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن اب وقت کی قلت ہے. آخری بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا. یہاں نوائے وقت کے رپورٹر موجود ہیں عزیز میرے. نوائے وقت میں ڈسپلن صاحب کالم جو حصہ لے رہے میاں عبدالرشید جو ہم لکھتے تھے نظیر صاحب، یہ بڑی پریڈکشن کی بات ہے. کہتے ہیں لاہور کی ایک سڑک کے کنارے میں مسجد تھا، وہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے. عزیز بچوں اور بچیوں آپ بھی سنو، بزرگوں آپ بھی سنو، والدین آپ بھی سنیں. کہتے ہیں وہاں ایک مسجد تھا، ایک بزرگ بیٹھتے تھے. ان کا کہنا کیا تھا؟ جس کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی درخواست پیش کرنی ہو تو آئے. کہتے ہیں میں اگرچہ ایک طویل عرصہ تک ایک ایسی جماعت میں رہا جس کا عقیدہ اس سے برعکس تھا، لیکن میں نے کہا جب میں نے حج کیا ہے، ایک روز کہتے ہیں میں بھی گیا، لوگ قطار بیٹھے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور ان کا دستور کیا تھا، معمول کیا تھا، تو جو درخواست ہوتی تحریری اس پہ وہ مخصوص القابات خود لکھواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، اور لکھواتے اس درمیان میں بتوسط روحانی گورنر پنجاب، یہ الفاظ لکھواتے ہر درخواست پہ بتوسط، یعنی پھول کے ذریعے سے. کہتے لوگ اپنی اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں، مسکر صاحب اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وہ اپنی مالی مشکلات کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کا ایسا تذکرہ کر رہا ہے کہ اور مسائل کا تذکرہ کر رہا ہے یا سننے سے نجات مل جائے. کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھا چپ ساتھ میں دیکھتا رہا، متحیر ہو کے دیکھتا رہا، حیرانگی کے عالم میں دیکھتا رہا، عالم استعجاب کے حالت میں دیکھتا رہا. یا اللہ، اتنی بڑی بارگاہ، اتنی بڑی بارگاہ اور اتنی چھوٹی چھوٹی عرضیاں. پریشان رہا. کہتے میرا جب وقت آیا اپنی باری، کہتے میاں لکھو. میں نے لکھا، لکھ کے پیش کیا. انہوں نے دیکھا، کہتے میاں یہ سوچ سمجھ کے لکھا ہے؟ کیا حضور سوچ سمجھ کے لکھا ہے؟ پھر وہ اپنے معمول میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں میاں یہ کچھ لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہے؟ میں نے کہا حضور سوچ سمجھ کے لکھا ہے. تیسری بار جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضرت فرمائیے میری آخری بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل کرے گی، قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں بے ساختہ کہتے ہیں بھلا ایسی درخواستیں بھی کبھی وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہیں، ایسی درخواستیں بھی کبھی نامنظور ہوتی ہیں. میں نے کہا جب وقت آئے گا دیکھوں گا اگر حالات ایسے ہوئے تو پتہ چلے گا. کہتے ہیں لکھا کیا تھا تاکہ لوگ آپ کو بھی پتہ چل جائے، مجھے بھی. لکھا کیا تھا درخواست میں؟ لکھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا عشق و محبت عطا فرمائے. کہتے ہیں ایک وقت تھوڑا سا وقت گزرا، میں دوبارہ آیا، میری عرضی کا کیا بنا؟ کہتے ہیں میاں چلتے ہیں داتا دربار. میں نے کہا جی وہاں تو شرک ہوتا ہے، وہاں تو لوگ جو ہیں وہ سجدے کرتے ہیں. میں نے کہا باہر کھڑے رہیے، میں تو نہیں کہوں گا، آپ نہ جائیے، وہاں دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کچھ دنوں کی بات ہے، میں جس کا اور کسی فیلڈ کا بندہ تھا، میں جو کچھ اور سوچتا رہتا تھا، میں جو کچھ اور لکھتا رہتا تھا، میں کچھ اور دیکھتا رہتا تھا، میں کچھ اور سنتا رہتا تھا. کہتے ہیں یہاں یک میری کائنات کی کایا جو ہے وہ پلٹ گئی. مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کا لٹریچر جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کا شوق جو ہے وہ زیادہ یقین پیدا ہو گیا. کیا تھا وہ وقت بھی آیا کہ انقلاب برپا ہو گیا میرے اندر کہ تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا، تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا. کیا تھا؟ کہتے ہیں اب غم کہاں، اب غم کہاں، اب غم کہاں کہ تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا. دل تو دل ہے، دماغ روشن کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسی لمحے میسر ہو سکتی ہے یہ دولت جب ہم
صدق دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التماس کرتے رہے، دست بدوا رہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہے، یا اللہ وہ محبوب جس کی زندگی کے اندر متضاد قسم کے نظر ہم اس میں غور کریں گے، متضاد قسم کے اوصاف نظر آتے ہیں۔ ایک وقت میں وہ شہنشاہ ہے اور ایک ہی وقت میں اسی وقت اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایک وقت میں وہ سپاہی سالار ہے، ایک وقت میں وہ معاف کرنے پہ آئے تو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور ایک وقت میں جنگ کے اندر وہ اتنا معاشرہ دکھا رہا ہے، اتنی جان دکھا رہا ہے جو کفار جو ہے وہ رضائے برندان ہیں۔ یہ وہ تضادات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کے اندر، کسی شخصیت کے اندر آج اس نو کے اوصاف جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتے، جو بادشاہ بھی ہو، خزانوں کا مالک بھی ہو، لیکن اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا بھی نظر رہا ہو۔ سیدہ عائشہ ام المومنین حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وصال کے روز بھی تو گھر میں کوئی روشنی تو نہ تھی، ایک روشنی تو ظاہری طور پر اور جگہ نہیں تھی، لیکن دیا تو موجود رہتا، تیل تھا، لیکن کیا تھا؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ میرے امین کہتے ہیں رسول اگر آپ حکم فرمائیں، یہ طائف کیا ہے، یہ سونے کے پہاڑ کیا ہے، ہم آپ ان کے وہ تو ویسے بھی دینے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھے، حضور کی دسترس میں تھے، اگر حضور بھوکے رہے اس بھوک کی وجہ سے کہیں جس بھوک میں ہم مبتلا ہیں، لیکن یہ مشیت ایسی تھی کہ میرا رسول بھوکا رہ کے آنے والی نسل کو، امت کو یہ بتائے کہ اگر تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو تم نے کس طرح نہ برداشت تھا، میرے لیے اور آپ کے لیے تھا، ورنہ یہ کائنات بنائی۔ آج ضرورت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک میلاد کے موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام کردار رہے ان کو جو روشن کے بعد ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اسی طرح آپ کو آپ کے تمام جتنے بھی ذمہ دار اسٹاف ہے ان کو میری عزیز بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، میڈیا کے حضرات ہیں، ساؤنڈ سسٹم والے ہیں، جن حضرات نے میرے عزیز نوجوانوں نے یہاں کنڈکٹ کیا پروگرام کو، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یہ پروگرام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ عشق و مستی